بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کیسر ہے، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے 1 2 3 دن میں فرائیڈے کے بعد سے ایک نام سنا ہوگا، نیوم۔ اور نیوم بتایا گیا آپ کو کہ شہر ہے، اور شہر کہاں پر ہے؟ سعودیہ عربیہ میں۔ یہ آپ نے نام سنا، نام کیوں سنا آپ نے؟ نام اس لیے سنا کیونکہ یہاں پر بتایا گیا کہ جو محمد بن سلمان ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں نتن یاہو سے۔ یہ رپورٹ دنیا بھر میں بتائی جا رہی ہے، بتائی گئی، اس کو بار بار کنفرم کیا گیا اسرائیل کی طرف سے۔ ان کی تمام جو رپورٹس تھی وہ یہی انڈیکیٹ کرتی ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس رپورٹ کے حوالے سے جو سعودی عربیہ ہے وہ ڈینائی کرتا ہے، تو اس نے ہمیشہ ہی اس قسم کی رپورٹس کو ڈینائی ہی کرنا ہے۔ یہ تو ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے بات، آپ کو بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ نے وہ سوال کیا کہ وہ ڈینائی کیوں کر رہے ہیں، تو ڈینائی ہی کریں گے نا۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ مل کے چلے گئے، تو وہ ہوگا نہیں۔ تو میں آپ کو بھی آج جو بات کرنے جا رہا ہوں مجھے ریسرچ کرنی پڑی نیوم کے حوالے سے۔ 2 3 باتیں: نیوم کیسا شہر ہے، نیوم کہاں آباد ہو رہا ہے، وہ خاص زمین کون سی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نیوم آباد ہی کیوں ہو رہا ہے، اس پہ انویسٹمنٹ کون کر رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کون سا شہر ہے۔ اور شہر تو آباد ہوتے رہتے ہیں، جیسے اسلام آباد آباد ہوا تھا، بہت سارے شہر آباد ہوتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں ہی ہم کیوں بات پھر کریں آج۔ یہ تمام باتیں بھی میرے دماغ میں آئیں، اور وہاں پر ہی کیا ضرورت تھی کہ محمد بن سلمان کسی سے بھی ملنے جائیں، مطلب یہ سوال بھی میرے دماغ میں آیا۔ تو میں نے ریسرچ کی ہے اس کے اوپر، میں اپنی ریسرچ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ لوگوں کا اس میں مجھے فیڈ بیک چاہیے ہوگا، مجھے فیڈ بیک دیں گے کہ آپ کو ریسرچ اچھی لگی کہ نہیں لگی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے سوال رکھ دوں آج کا، وہ سوال نوٹ کر لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ وچ نیشن اناؤنسڈ چینجز ٹو اٹس اسلامک لاز؟ تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جس نے اپنے اسلامک لاز چینج کیے ہیں۔ آپ کے پاس آپشن ہے: اے پاکستان، بی قطر، سی UAE، یا پھر ڈی بنگلہ دیش۔ کمنٹ باکس میں جواب لکھ دیجیے گا، میں اس کا اینڈ میں آپ کو صحیح جواب دے دوں گا۔ اوکے، اب یہ نیوم شہر ہے، اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے، تو میں آپ سے بات کر لوں کہ 24 اکتوبر سن 2017 کو ریاض کے شہر میں محمد بن سلمان نے اناؤنس کیا کہ ہم ایک نیا شہر آباد کرنے جا رہے ہیں جو سعودی عرب میں ہوگا، لیکن جس کے اوپر سعودی عرب کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ یہ ایک کمپلیٹ خود مختار شہر ہوگا، ریبورٹس کے قبضے میں ہوگا، اور ویژن 2030 کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا۔ اس کا پہلا مرحلہ 2025 میں کمپلیٹ ہوگا، اور اس کے اندر جو نظام بجلی کا ہے وہ نظام شمسی کے تحت چلایا جائے گا۔ 500 ارب ڈالر کا اس کے اوپر لاگت آئے گی۔ ریڈ سی کے کنارے یہ شہر آباد ہوگا، جو قریب ہے اسرائیل کے، جارڈن کے، اور جو شرم الشیخ ہے اس کے یہ قریب ہے، مصر کے، یعنی کہ اس شہر کے بارے میں بہت ساری چیزیں میرے سامنے آئیں، تو جس سے مجھے پتہ لگا کہ یہ کوئی عام شہر نہیں ہوگا۔ اس کو میں بالکل اب اپنی ریسرچ کرنے کے بعد یہ کنفرم کرتا ہوں کہ یہ بالکل یہ وہی شہر ہے جس کے بارے میں نے آپ کو پچھلی کئی ویڈیوز میں اس زمین کے بارے میں بات کی ہے۔ ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کر رکھی ہے پرومس لینڈ کے حوالے سے۔ آپ لوگ کو یاد ہے پرومس لینڈ، ابھی کتاب بھی آئی ہے براک اوباما کی، لیکن اس کے اندر میں ابھی اس چیپٹر پہ نہیں گیا کہ وہ براک اوباما جو ہے وہ پرومس لینڈ کا ذکر وہاں کس شکل میں کرتے ہیں۔ لیکن پرومس لینڈ وہ زمین ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بقول یہودیوں کے، یہ یہودیوں کی اندر آتی تھی اور ہم سے لی گئی۔ تو اس شہر کو میں دجالی شہر مانتا ہوں۔ اس ریسرچ کرنے کے بعد یہ وہی شہر ہے جو دجال کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اس میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے 500 ارب ڈالر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پوری کی پوری انویسٹمنٹ جو ہے یہ اسرائیل کی ہے۔ اس میں کوئی پیسہ سعودیہ عربیہ کا نہیں لگ رہا، اور نہ ہی یہاں پر قانون ہوگا، نہ ہی یہاں پر ان کی حکومت ہوگی۔ یہ خود کہہ چکے ہیں محمد بن سلمان کہ یہاں پر ہمارا کچھ نہیں ہوگا، یہ ٹوٹلی بالکل الگ ہوگا۔ لیکن جس زمین پر اسے تعمیر کیا جا رہا ہے وہ پرومس لینڈ میں آتی ہے۔ آپ میپ میں دیکھیے، آپ کو وہ پرومس لینڈ کے اندر بنتا ہوا وہ نظر آئے گا، اور تمام چیزیں نشاندہی کرتی ہیں کہ اس میں کوئی شک ہم کو تو نہیں ہے کہ یہ وہی دجالی شہر ہے۔
یہ شہر سعودی عرب کے ہی زمین پر آباد ہونا ہے، بہرحال کہنا تو یہی ہے ان کا۔ اس کے بارے میں پہلے ہی وہ انفارم کر چکے ہیں کہ اس کا مقصد جو ہے، وہ بنانے کا مقصد جو ہے وہ ایک ایڈوانسڈ شہر بنانا ہے، اور محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ اس میں سعودی قانون نہیں ہوگا تو یہاں پر سیاحتی حوالے سے ہر قسم کی جو آزادی ہوتی ہے، آپ جسے سمجھتے ہیں، جس میں شراب ہیں، جوئے ہیں، کلب ہیں، بار ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تمام اویلیبل ہوں گے، کیونکہ سعودی قانون اس پر اپلائی نہیں ہوتا، تو لہٰذا کوئی بندش اس پر لگائی نہیں جا سکتی ہے۔ مزید یہ کہ اس میں جو زیادہ تر جو کام کرنے والے لوگ ہیں، لیبر لا اس کا اپنا ہوگا، لیکن روبوٹس کی زیادہ چیزیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اس میں فلائنگ ٹیکسی تک آپ کو مل جائے گی، اس میں مصنوعی بارش بھی آپ کو نظر آئے گی، ایون کہ یہاں پر ایک پارک کا بتایا جا رہا ہے جس پارک کے اندر ڈائناسورز ہوں گے، یعنی کہ جب آپ اور میں وہاں جائیں گے تو وہاں پر ہم کو ڈائناسورز نظر آئیں گے گھومتے پھرتے، لیکن کہتے ہیں کہ وہاں پر ڈائناسورز اصل میں ہوں گے نہیں، وہ آپ لوگوں کو نظر آئیں گے۔ تو جب ہم دجالی کہانیاں پڑھتے ہیں، جب ہم اس کی ریسرچ کرتے ہیں، جب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، تو ہم کو بتایا جاتا ہے کہ جیسے وہ کہیں گے کہ یہ آپ کے والد ہیں، ان سے بات کر لیں، وہ ہمارے والد ہوں گے، یہ آپ کی والدہ آ گئی ہیں، ان کو میں نے زندہ کر دیا ہے، وہ ہماری والدہ ہوں گی، مگر وہ حقیقت میں نہیں ہوں گی۔ اس طریقے سے یہاں پر وہ تمام ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہم کو بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر وہ دکھا دیں گے آپ کو کہ ڈائناسور آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو ٹیکنالوجی آپ کو ڈائناسور دکھا سکتی ہے جو لاکھوں سال پہلے مر چکے ہیں اور جن کا سائز بھی بہت بڑا ہوتا ہے، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ آپ کے والدین یا آپ کے بچھڑے ہوئے آپ سے ملا دیں یا آپ سے بات کروا دیں، کوئی اتنی مشکل چیز وہ آپ کے لیے رہتی نہیں ہے۔ ایون کہ یہاں پر مصنوعی بارش کی باتیں ہوتی ہیں، بارشیں ہوں گی یہاں پر مصنوعی، جب چاہے وہ یہاں پہ بارش کریں گے، جب چاہے یہاں پہ سردی آئے گی، جب چاہے یہاں پر برف باری ہوگی، جب چاہے یہاں پہ گرمی آئے گی، جب چاہے دھوپ نکلے گی، جب چاہے دھوپ نہیں نکلے گی، یہ تمام چیزیں بھی ہوں گی۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس شہر کا اپنا ذاتی ایک چاند بھی ہوگا، تو یہ بھی تمام چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائے گی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ آپ یہ بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ $500 بلین بارل کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ ایک تو سعودی عرب میں قدم رکھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے سب سے آسان ترین راستہ یہی تھا کہ اگر وہ قبضہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، آپ سے لیتے ہیں، تو کوئی بھی، کیونکہ پاکستان اس ٹائم سیکورٹی دے رہا ہے، اگر کوئی یہ سنتا ہے کہ فار ایگزامپل وہاں پر آ رہے ہیں وہ حملہ کرنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے، جو ایون کہ پرومس لینڈ کیوں نہ ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے پاکستان تو نہیں چھوڑے گا اس کو، کوئی بھی ملک شاید نہ چھوڑے، ایک بہت ہنگامہ بن جائے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم اس طریقے سے وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ کمائی کیا ہوگی جب آدمی $500 بلین لگاتا ہے تو اس کی ارن بھی کرتا ہے، تو اس کی جو ارننگ ساری ہوگی وہ ساری اسرائیل کو ملے گی۔ نمبر 2، یہ گیٹ وے بن جائے گا اسرائیل کا، وہ اپنے گیٹ وے بنا رہا ہے، یعنی کہ جو اسرائیل جو دنیا بھر میں کاروبار کرنے میں پرابلم ابھی فیس کرتا ہے، اگر وہ اپنے کسی بھی شہر کو اناؤنس کرتا ہے تو دنیا بھر میں کاروبار کرنے کے لیے اس کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں اور آ رہی ہیں، تو وہ گیٹ وے بنائے گا اس شہر کو، نیوم کو، اور یہاں سے وہ اپنے کاروباری سرگرمیاں شروع کرے گا۔ اب اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلے جائیں احادیث کے اوپر، تو بہت ساری احادیث ملتی ہیں، اور میں نے آپ کو بہت سارے پروگرام اس کے اوپر دے رکھے ہیں، لیکن آج میں اگر بات آپ سے کروں تو اونچی عمارتوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں مجھے یاد آیا کہ برج خلیفہ تقریباً 160 منزلہ بلڈنگ ہے، یہ برج خلیفہ جو UAE دبئی میں واقع ہے، لیکن اب بن رہا ہے جدہ ٹاور اس سے بھی اونچا ہوگا، لیکن اب اور بھی بن رہی ہیں یہ بلڈنگیں۔ اس کے لیے مجھے جو حدیث یاد آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے جو بدو ہیں ان کے تن پہ کپڑا ڈھانپنے کے لیے جو نہیں ہیں آج، یعنی کہ جو بھوکے اور ننگے ہیں یہ لوگ، ایک ٹائم آئے گا جو قیامت کے قریب وہ ٹائم ہوگا، اور ان کی آپس میں جو ہے وہ اونچی عمارتیں بنانے کے اوپر ان کی شرطیں لگیں گی، اور ایک دوسرے کو چیلنج کریں گے کہ میری بلڈنگ زیادہ تم سے بڑی ہے۔ تو یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں بہت سارے امیر ممالک بھی ہیں، لیکن ان میں ہمیں یہ کمپٹیشن نہیں ملتا ہے۔ بہرحال جتنا میں نے ریسرچ کیا میرے حساب سے تو یہ وہی بنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اب سوال رکھ دوں، اس کو بلکہ جواب رکھ دوں اس کا آپ کے سامنے، کہ وچ نیشن اناؤنسڈ چینجز ٹو اٹس اسلامک لا؟ تو آپ کے پاس آپشن تھے پاکستان، قطر، UAE، بنگلہ دیش۔
تو اس کا صحیح جواب ہے، جنہوں نے اپنے اسلامک لا چینج کر دیے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے CUAE۔ اگر پروگرام پسند آیا ہے تو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔